شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی دلیلیں ہیں۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کو ہم اسی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے گناہوں پر استغفار اور بخشش طلب کرتے ہیں، وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ ہر حال میں ہم اسی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہی ہمارا مستعان یعنی قابل مدد کرنے کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ چاند کا 8واں مہینہ ماہ شعبان، جس کے 2 عشرے پورے ہونے کو ہیں، آج 19 تاریخ ہے۔ عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں، تو 2 عشرے پورے ہونے کو ہیں کیونکہ آج 19 تاریخ ہے، اور اس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو ماہ شعبان کے چل چلاؤ کا وقت اور رمضان المبارک کی آمد کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے عزم و ہمت اور حوصلہ مانگنا چاہیے کہ یا رب العالمین تو ہم سب کو خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب تو وہ مہینہ ہم سب کو نصیب فرما دے تو ہمیں اس کے دنوں میں صیام یعنی روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور راتوں کو قیام اللیل یعنی نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق دے، اور خوب کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ زمانہ بیماریوں کی کثرت کا ہے۔ جس مہاماری سے پوری دنیا سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی ہے، اس مہاماری نے پھر ایک مرتبہ نئے سرے سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ جب قوموں میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے شرمی عام ہو جاتی ہے، مرد و عورت بے حیا ہو جاتے ہیں، ان کو ناچنے میں، گانے میں، تھرکنے میں حیا و شرم محسوس نہیں ہوتی، ننگے اور عریاں فوٹو دیکھنے میں ان کو شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، یعنی ہر طرف بے حیائی کے مظاہر اور اس کی شکلیں نظر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی وبا اور کوئی مہاماری میں دنیا کو مسلط کر دیتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرف سے جو گائیڈ لائن اور ہدایات دی جا رہی ہیں، ہم ان کا پالن کریں گے جہاں تک ہو سکا، لیکن دنیا کی حکومتوں کو اور ہم سب کو بالخصوص یہ بات یاد رکھنا چاہیے
کہ جب تک انسان کا معاشرہ، انسانی سماج میں کہہ رہا ہوں، اور خاص طور سے مسلم سماج، مسلم گھرانے بے حیائی سے پاک نہیں ہوں گے، اس وقت تک وباؤں سے بچنا مشکل ہوگا۔ جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وبا، ایسی وبا اور ایسی بیماری بھیج دیتا ہے جس کا نام تک انسانوں نے نہیں سنا ہے۔ دنیا میں یہ پیغام عام ہو، بے حیائی بڑی کثرت سے پھیل رہی ہے، عریانیت، ننگا پن، کھلم کھلا بڑے بڑے گناہ کرنا اور نہ جھجھکنا خوب کثرت کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ سب نے مسجد بھر دی، جمعے کے دن بھی مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہی منظر آپ کو 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں کسی بھی مسجد میں دیکھنے کو نہیں ملے گا سوائے رمضان کے۔ صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے، یہ منظر کسی بھی مسجد میں کسی بھی ایک نماز میں 5 وقتہ نمازوں میں سے یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور احساس تک نہیں ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ موبائل میں اگر بے حیائی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہو بھلے، فلمیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں گے بھلے اذان ہو رہی ہو، ننگے اور عریاں قسم کے فوٹوز اور تصویریں اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں گے بھلے اذان ہو رہی ہو۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ نوجوانوں میں اس قسم کی بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وباؤں سے اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، رمضان کا مہینہ نصیب کرے، اور اس مہینے کی جتنی خاص عبادتیں ہیں، بالخصوص اس کے روزے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ان روزوں کو اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق دے۔ بڑا عظیم کام ہے، بڑے کام کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، بڑی پلاننگ اور بڑا منصوبہ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دیجئے، اپنے کام کاج کے روٹین اور معمول میں آپ کو تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے تو تبدیلی لائیے، کام کاج میں آپ کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے روزہ رکھنے کی خاطر تو تھوڑا سا نقصان اٹھا لیجئے، لیکن کام کاج کے بہانے کرتے ہوئے روزہ نہیں کھائیے گا، روزہ نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ سے عہد کرو، 10 دن ابھی ہیں، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اترا۔ جہالت کے اس دور میں بھی اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ قرآن کس مہینے میں اترا تو انشاءاللہ 99% مسلمان جواب دے دیں گے کہ رمضان کے مہینے میں۔ کیا پیغام ملتا ہے؟ رمضان اور قرآن کا کیا جوڑ ہے؟ لیکن عجیب جہالت اور تماشا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، اللہ نے کہا کہ ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو اتارا، مکمل ایک سورت ہے۔ سورہ دخان میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بابرکت رات میں اس قرآن کو اتارا، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ بابرکت رات اور شب قدر شعبان میں ڈھونڈتے ہیں۔ جواب دیں گے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور رات کہاں ڈھونڈیں گے؟ شعبان میں۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، یہ ایک طرح سے قرآن میں تحریف کرنا ہے، اس کے معنی کو چینج کرنا ہے۔ مہینہ جب رمضان کا ہے قرآن اترنے کا، تو وہ رات بھی یقیناً، جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 نام دیے ہیں، ایک تو لیلۃ القدر، قدر و منزلت کی رات جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، اور ایک لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات جو سورہ دخان میں ہے، تو وہ رات بھی ماہ رمضان ہی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ رات ہم سب کو نصیب کرے۔
اور اس رات کی جو خاص عبادتیں اللہ رب العالمین وہ بھی کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کی ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ رمضان اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہر رات، رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ہوا کرتی تھی، ہر رات۔ اور پھر ملاقات جب دونوں میں ہوتی، جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں جو اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کا میسیج لے کر پیغمبروں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب رمضان کی ہر رات میں ملاقات ہوتی، دھیان رکھیے گا لفظ رات کو ذہن و دماغ میں فٹ کر لیجئے گا، رمضان کی ہر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے جبریل کی۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو آپ قرآن کا دور کرتے تھے جبریل سے، یعنی آپ سنتے اور جبریل بھی رسول اللہ کو سناتے تھے۔ قرآن کا ریپیٹیشن ہوتا تھا، قرآن کا اعادہ اور آموختہ ہوتا تھا جبریل اور رسول اللہ کے بیچ۔ دونوں ایک دوسرے سے سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ اور آگے چلیے، رمضان اور قرآن کا تعلق اور جوڑ کیا ہے، یہ مرکزی مضمون ہے آج کے خطبے کا۔ روزے بندوں کے حق میں، روزے دار کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے ربی منعتہ الطعام والشہوات فی النہار، اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور دیگر نفسانی خواہشات سے روک دیا تھا، اور اس نے کھانے پینے کو ترک کر کے اور خواہشوں کو چھوڑ کر کے روزہ رکھا، فشفعنی، میری سفارش اس بندے کے حق میں تو قبول فرما۔ پھر قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم فی اللیل، اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ رات کا تذکرہ ہے، رات کو یہ پڑھتا، تلاوت کرتا، حسب توفیق اور اپنے علم و فہم اور سمجھ کے مطابق مجھ میں تدبر اور غور و فکر کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا۔ رات میں نماز تراویح میں یہ قرآن سنتا اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا تھا۔ وہ آدمی قابل رشق ہے، قابل تمنا اور آرزو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور اس علم کے ذریعے یقوم بہ آناء اللیل والنہار، رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، رات میں قیام اللیل کرتا ہے اور لمبی لمبی قراتیں کرتا ہے۔ یہ رات کو قیام اللیل کرتا، قرآن سنتا نماز تراویح کے اندر، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں تو قبول فرما۔ گارنٹی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ضمانت ہے۔ یقیناً گنہگاروں کے حق میں انبیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے نیک لوگ سفارش کریں گے، لیکن سفارش کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر معاذ اللہ استغفر اللہ دباؤ بنا کر بخشوا دیں گے، نہیں، بلکہ ایک درخواست کریں گے۔ وہ درخواست بھی کب؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تب۔ اب ہمارے حق میں اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں دونوں کے بارے میں، دونوں کی سفارش کے بارے میں، روزہ اور قرآن کی سفارش کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں قبول کرے گا۔ جس نے دنوں میں روزے رکھے،
اور راتوں کو قیام اللیل کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، قرآن میں تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سیکھنے سکھانے میں رات گزاری۔ ہمیں شفاعت پر بھروسہ بڑا ہے، ہونا ہی چاہیے، لیکن کچھ اپنا ذاتی عمل بھی تو ایسا ہونا چاہیے، کچھ ہم ایسے عمل کر کے مریں کہ جو عمل ہمارے حق میں سفارش کرے اور سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ ہیں روزے اور قرآن کریم کے ساتھ شب بیداری کرنا، راتوں کو جاگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، جہالت کا برا ہو۔ مسلمان اب قرآن سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ دیکھ کر کے اس کے الفاظ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ پڑھ اس لیے نہیں پاتے ہیں کہ سیکھتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے اتاری ہے، اس کتاب کو ہم نے آسان کر دیا ہے، اس سے تم جڑو تو صحیح، اس کو سیکھو تو صحیح۔ قرآن پڑھو، کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر کے یہ قرآن آئے گا۔ رمضان المبارک میں قرآن اترا، ہدی للناس جس کی خصوصیت ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں، جب مسلمان سمجھیں گے تو غیر مسلم بدرجے اولا اس بات کو سمجھیں گے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ہدی للناس، اس کی پہلی صفت اللہ نے بتائی ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، ہدی للناس، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کرنے والی ہے۔ لیکن یہ دنیا کو بتائے کون؟ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ غلط فہمی سے ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن صرف ہماری ہدایت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، سب کے لیے ہے قرآن۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، گزشتہ سے پیوستہ جمعے کا جو موضوع تھا اس میں یہ آیت پیش کی تھی کہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ قرآن کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر ایمان لانے کے بعد تم خود اس کے احکام پر اور قرآن کی ہدایات پر اور قرآن کے نردیش اور سمت اور ڈائریکشن پر چلو اور عمل کرو، اور دوسروں کو بھی بتاؤ، دوسروں تک قرآن کو پہنچاؤ۔ رمضان المبارک اس کا بڑا سنہرا موقع ہے، رمضان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا۔ آج ہم خود قرآن سے دور ہیں۔ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ صرف ہم مسلمان اپنے لیے اس کتاب کو خاص نہ کریں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کے بیچ، غلط اور صحیح کے بیچ، ظلم اور انصاف کے بیچ، اور کفر اور شرک کے بیچ، کفر اور ایمان کے بیچ، شرک اور توحید کے بیچ فرق کرنے والی دلیلیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ لیکن قرآن آج خود مسلمان پڑھتے نہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، قرآن نہ سیکھتے ہیں نہ سکھانے کے روادار ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نبی کی محبت میں
ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی گستاخی کر دے تو۔ جس نبی کی محبت میں ہم نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، جس نبی کی محبت میں ہم نعت گاتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں، اس نبی کا یہ فرمان آج مسلمان بھول گئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو ملا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ملا کا ترجمہ اگر آپ ہندی میں کرنا چاہیں گے تو ہوگا بدھو۔ کیا ہوگا؟ بدھو کے معنی میں یہ بدھو لوگ ہیں، دنیا کو جانتے نہیں، دنیا کو سمجھتے نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا میں جن علوم کی ترقی ہوئی اور جن علوم سے انسانوں کو زندگی گزارنے میں آسانیاں ہوئی، علاج و معالجے میں آسانیاں ہوئی، سفر کرنے میں آسانیاں ہوئی، اور زندگی گزارنے کی جن سہولتیں اور سویدھائیں جن علوم سے پیدا ہوئی، اسلام کسی علم سے منع نہیں کرتا ہے، کسی علم سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، اسلام تو مسلمانوں کو علم کے ہر میدان میں اونچے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ علم کے ہر میدان کا استاذ مسلمان ہو۔ لیکن ہم تو کسی میدان میں نہیں ہیں۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور سکھائے۔ نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے مسلمانوں، قرآن سے جڑو اور عہد کرو کہ قرآن، اگر لفظ یہ درست ہو تو، کہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ اترنے کے اعتبار سے آنے والا ہے، اس مہینے میں ایک مرتبہ ہم پورے قرآن کا ریپیٹیشن اور اعادہ ضرور کریں گے، تلاوت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، قیام اللیل کے لحاظ سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم و فہم دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اس سمجھ کے مطابق قرآن پر غور و تدبر ہم کریں گے۔ یہ عہد کرو، اور یہ عہد کرو کہ ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں گے، سب سے پہلے اپنی ذات تک، اور پھر اپنے گھر کے ہر فرد تک، اور معاشرے کے ہر مسلم بھائی تک، اور ملک کے ہر ناگرک اور شہری تک قرآن کو پہنچائیں گے۔ یہ عہد کرو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وقت آ چکا ہے اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا، قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر دعا کرتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے، اور اس کے دنوں میں ہم سب کے لیے روزہ رکھنا آسان کر دے، اور رات میں قیام اللیل کرنا، نماز تراویح کا اہتمام کرنا، اور قیام اللیل میں قرآن کریم سننا، اور خود قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور قرآن کریم پر غور و خوض کرنے کو ہمارے حق میں اللہ رب العالمین آسان فرما دے۔ یقیناً وہی آسانی کرنے والا ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے، وہ ہر طرح سے ہماری حفاظت اور نگہبانی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تو مدد فرما یا رب العالمین۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جیلوں میں ناحق اور بے قصور بند ہیں، یا رب العالمین ان سب کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، اور کوئی سبیل اور راستہ نکال دے۔ یقیناً سارے اختیارات تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔